السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ویورز، بعض دفعہ ہم اپنی ضد اور انا کو تسکین دینے کے لیے بہت سارے پیارے خوبصورت رشتوں کو اپنے ہاتھوں سے ہی گنوا دیتے ہیں۔ اسی بات سے جڑا ہوا ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ واقعہ کیا، ایک کہانی ہے، محبت کی کہانی، یا جسے انگریزی کے الفاظ میں لو سٹوری کہتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے پاس ایک علاقہ ہے، وہاں کا ایک لڑکا کمانے کی غرض سے سعودی عرب گیا۔ وہاں اسے ڈرائیوری کی نوکری مل گئی اور وہ بہت اچھی کمائی ہونے لگی اس کی۔ وہ ہر مہینے گھر والوں کو بہت سارے پیسے بھیجا کرتا تھا، جس سے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے اور زندگی اچھے ڈگر پہ چل پڑی۔ کیونکہ اس کی کمائی سے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تو گھر والوں کی نظر میں اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ اور جب بھی گھر کا کوئی بڑا کام کرتے یا کوئی بڑا معاملہ ہوتا تو اس میں اس لڑکے کی مرضی اور رائے پوچھتے، جیسے وہ کہتا وہ ویسے ہی کرتے۔ اچھا، پھر اس لڑکے نے گھر والوں کے سامنے فرمائش رکھی کہ خاندان کی فلاں لڑکی مجھے پسند ہے، تو لہٰذا آپ میرا رشتہ لے کر وہاں جائیں۔ گھر والے رشتہ لے کر گئے تو وہاں سے ہاؤ ہو گئی، کیونکہ لڑکا کمانے والا تھا اور اچھا خاصا کمانے والا تھا۔ لڑکی پیاری تھی ماشاءاللہ سے، اور پڑھی لکھی بھی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ وہ لڑکا ہر سال چھٹیوں میں گھر آیا کرتا تھا تو اپنے سسرال بھی ملنے جاتا تھا۔ ابھی کوئی منگنی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، صرف ایک نسبت لگی ہوئی تھی، لیکن لڑکی کی طرف سے بھی پسندیدگی کا جو ہے ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا، مطلب دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ اچھا، تو ایسے ہی وہ ہر سال چھٹیوں میں ملنے آیا کرتا۔ ایک بار جب وہ ملنے آئے تو اچانک سے اس نے بیٹی والوں کے سامنے مطالبہ رکھ دیا کہ اس بار میں نے شادی کرنی ہے، لہٰذا آپ مجھے شادی دیں۔ تو لڑکی والے شاید تیار نہیں تھے ذہنی طور پہ، یا پھر مالی حالات ایسے نہیں تھے ان کے، جو بھی مجبوری تھی، انہوں نے اس سے وقت مانگا کہ ہمیں تھوڑا وقت چاہیے، ابھی نہیں دے سکتے۔ تو اس نے کہا کہ میرا ویزا ایکسپائر ہو جائے گا، میں تھوڑے وقت کے لیے آیا ہوں، آپ نے دینی ہے، اسی وقت میں مجھے دے دیں شادی۔ تو انہوں نے کہا چلو اتنا کم وقت ہے، اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے فی الحال تو ابھی تم چلے جاؤ، جب اگلی بار آؤ گے تو پھر انشاءاللہ شادی دے دیں گے ہم۔ اس پر لڑکے کو برا لگ گیا، اس نے کہا نہیں، میں نے شادی کرنی ہے تو ابھی کرنی ہے، آپ لوگ اگر مجھے اپنی بیٹی دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو شادی تو میں ہر حال میں کروں گا، اب آپ دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں کہیں اور کر لوں گا شادی۔ اس پر لڑکی والے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا ہم نے انکار تو نہیں کیا، دینی ہی ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے۔ مہلت مانگی انہوں نے، لیکن لڑکا اپنی بات پہ بس ضد تھا۔ اصل میں گھر والے اس کی ہر بات مانتے تھے، اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم بجا لاتے تھے، تو اس کا ذہن اسی حساب کا بنا ہوا تھا۔ تو جب لڑکی والوں نے عذر پیش کیا تو اسے برا لگ گیا کہ میرے گھر والے تو میری ہر بات مانتے اور یہ کہ میری بات کے آگے نانا کانی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ لڑکے والوں نے کہا ہم دیں گے، ضرور دیں گے، ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے۔ لڑکے کو غصہ آ گیا، اس نے ضد میں یا غصے میں آ کے کہا بس میری طرف سے یہ رشتہ ختم ہے، بس اب میں آپ کو شادی اسی دفعہ کر کے ہی دکھاؤں گا، ابھی میں چھٹیوں میں آیا ہوں، آپ نے نہیں دینی نہ دیں، میں آپ کو شادی کر کے دکھاؤں گا۔ حالانکہ اس لڑکے کو وہ لڑکی پسند تھی، اس کی پسند کے مطابق ہی وہ رشتہ ہوا تھا، آگے سے لڑکی کی بھی پسندیدگی تھی اس میں۔ ان سب باتوں کو قطع نظر کر کے اس نے غصے میں آ کے وہ رشتہ ختم کر دیا، اور پھر گھر والوں سے کہا کہ آپ خاندان میں کوئی لڑکی دیکھیں، میرا رشتہ کرو اور میں نے شادی کرنی ہے۔ گھر والے ہمیشہ کی طرح جیسے اس کی بات مانتے تھے، اس بار بھی مان لی، رشتہ ڈھونڈ لیا گیا، لڑکی مل گئی، شادی بھی ہو گئی۔ اچھا، اللہ کا کرنا یہ ہوا جس دن اس کی شادی ہو وہ بیچاری لڑکی بہت روئی، بے انتہا روتی رہی، کوئی یاد نہیں تھی، کیونکہ میں بتا چکی ہوں کہ لڑکی کی طرف سے بھی پسندیدگی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اس کے بھی دل میں ایک جگہ بن گئی تھی اس لڑکے کے لیے۔ جیسے ہی اس لڑکے نے انکار کیا، اس بیچاری کا بھی دل ٹوٹا ہوگا، اب اس نے بد دعا دی یا نہیں دی، لیکن وہ بیچاری روتی رہی، گھر والے اسے حوصلہ دلاتے رہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا کافی دن تک۔ خیر، پھر یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ اس کا ویزا کا جو ایک امکان تھا وہ ختم ہو گیا، مطلب ویزا بند ہو گیا اس کا، وجہ جو بھی بنی تو وہ نہیں جا سکا۔ اور اس کی بیوی بالکل اس کی پسند سے ہی شادی ہوئی، دوسری بار بھی اس کے کہنے پہ ہی شادی ہوئی، لیکن اس بیوی کے ساتھ اس کی جو ہے ایک دل نہیں مل رہا تھا یا ذہن نہیں ملا، جو بھی تھا، تو وہ بے زار رہنے لگا، اور اداسی کی کیفیت اس پہ طاری رہنے لگی۔ پھر ایسے ایسے وہ بیمار ہونے لگا، اس کی بیوی امید سے بھی ہو گئی، لیکن پتہ نہیں شاید ضد اور انا میں اس نے وہ رشتہ تو توڑ دیا تھا، اور
ظاہر پسند تو وہ خود بھی کرتا تھا اس لڑکی کو، اور اپنی محبت کو کھو دینے کا غم، تکلیف، خلش، پچھتاوا اس کے بھی دل میں ہوگا۔ اور دوسری بات، اس نے اس لڑکی کا بھی دل توڑا جسے اس نے ٹھکرایا، تو اس کی آہ بھی پڑی ہوگی۔ تو شادی تو ہو گئی اس کی، لیکن وہ خوش نہیں رہ پایا، اس کا ویزا بھی ختم ہو گیا، باہر بھی نہیں جا سکا وہ دوبارہ، اور یہ ہوا کہ وہ بیمار رہنے لگا۔ اب کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی وید نہیں چھوڑا جس کو اس نے نہ دکھایا ہو، لیکن وہ ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہا۔ کوئی پتہ نہیں چلتا اسے بیماری کیا ہے، اسے مسئلہ کیا ہے۔ اصل روگ تو جو ہے وہی ہے شاید کہ اس نے اپنی محبت اپنے ہی ہاتھوں سے کھو دی۔ اسی لیے میں بول رہی ہوں کہ بہت دفعہ ہم غصے میں یا جلد بازی میں آ کے، ضد اور آنا میں اپنے ان رشتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں جو کہ ہماری زندگی کا ایک اہم سرمایہ ہوتے ہیں، جن کے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں ہوتا۔ تو خدا را آپ کی زندگی میں ایسا کوئی مقام ہے، ایسا کوئی موقع ہے، ایسے کوئی حالات بن جائیں تو عقل سے اور ہوش و حواس سے کام لیا کریں، جذبات کی بجائے سوچ سمجھ کر، تحمل مزاجی سے، بردباری سے فیصلہ کیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ وقتی طور پہ آپ اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے کوئی فیصلہ تو لے لیں، پھر بعد میں آپ کو ساری زندگی پچھتانا پڑے، اور وہ پچھتاوا ایسا ہو کہ آپ کو نہ جینے دے نہ مرنے دے۔ بس آج کی ویڈیو میری اسی حوالے سے تھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔